السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سے بھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ایک مسئلہ آپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی کبھی اس کو سنتے ہوں گے، اور اس پر کبھی کبھی اہل علم حضرات کے درمیان میں جو ہے دو گروپوں کے درمیان میں بحث بہت زیادہ ہونے لگتی ہے، اور کبھی آپ نے اس طرح اور زبانی علماء سے سنا بھی ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیا نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ دیوبند یعنی علماء دیوبند جو ہیں ان کی کتابوں میں عبارت موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس پر جو ہے مسلک بریلویت کے جو علماء ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر نماز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی؟ حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کو جو ہے تھوڑی ڈیٹیل سے سمجھ لیجئے۔ میرا تعلق چونکہ مسلک دیوبند سے ہے، علماء دیوبند سے ہے، میں اپنے اکابر کا ناقل ہوں، مجتہد نہیں، میں اپنے اکابر کی باتیں نقل کرتا ہوں۔ انہوں نے جو اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں ان کتابوں کا صحیح اور درست آسان مطلب جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لہٰذا میں جو ہے میری یہ ذمہ داری ہے، میں اس کو بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے خیال کا آ جانا، ایک ہوتا ہے خیال کا جم جانا۔ نماز کے اندر خیال کا آ جانا برا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، نماز کے اندر انسان ہے، کسی کا بھی خیال دماغ میں آ سکتا ہے، تو اگر دماغ کے اندر خیال آ گیا، صرف آیا اور آپ نے اس کو جمایا نہیں تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر خیال آیا نماز کے اندر اور آپ نے جو ہے اس کو جما لیا، جمائے رکھا، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر نماز کے اندر خیال آیا اور آپ نے اس خیال کو جما لیا تو ظاہر ہے آپ کے خیال سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ علماء دیوبند، مسلک دیوبند کی جن کتابوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز کے اندر نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ محض خیال آنے سے نہیں بلکہ اس خیال کو جما لینے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اگر اس عبارت کا یہ مطلب ہوتا کہ خالی خیال کے آ جانے سے نماز فاسد ہو جائے گی تو میرا سوال ہے کہ ہم تو نماز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، ہم درود بھی بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم تو یہ بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ہم سلام بھی بھیجیں گے، درود بھی بھیجیں گے تو خیال تو لازماً آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب خیال آئے گا تو کیا پھر ہماری ہر نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، جن کتابوں میں، جن عبارات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نماز کے اندر خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس خیال آنے سے مراد یہ ہے خیال آیا اور آپ نے جما لیا تب نماز فاسد ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، آپ یہ کہیں گے کہ جی وہاں تو یہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر کسی دوسرے کا آ گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ عظمت، جن سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ان کے بعد میں اگر سب سے زیادہ عظمت تمام انسانوں میں اگر کسی کی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے، آپ کی ذات مبارک ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان اپنے دماغ کے اندر یا اس کے دماغ میں اللہ کے نبی کا خیال آ گیا تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کے صفات، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار ایسا سنہرا اور ایسا قابل تعریف، لائق ستائش تھا کہ آدمی کے دماغ میں جب خیال آتا ہے تو آدمی اس میں محو ہو کر رہ جاتا ہے، اس میں جو ہے بس گھسا کا گھسا رہ جاتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے تھے، یوں تھے، یوں تھے، کیا ذات تھی وہ، کیسی ہستی ہوگی، یعنی آدمی اس میں کھو جاتا ہے۔ اور جب آدمی کھو جاتا ہے تو ظاہر ہے آدمی کہیں کا کہیں پہنچتا ہے، اور نماز کے اندر جو مقصد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرنا مقصد نہیں، بلکہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھایا جائے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں جمایا جائے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں آئے گا اور ان کا وہ خیال، ان کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت تو دل سے نکل جائے گی،
اور جب اللہ کی عظمت نکلی تو نماز کا جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہوا. تو جب نماز کا اصل مقصد ختم ہو گیا تو نماز تو ٹوٹے گی. اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب رہا یہ کہ دوسرے کا خیال آنے سے کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ تو دیکھیں دوسرے کا خیال آ تو سکتا ہے لیکن دوسرے کا خیال دل میں جم نہیں سکتا. کیوں؟ ظاہر ہے نماز کے اندر اگر کسی قریب کے کسی گاؤں کے کسی آدمی کا خیال آ جائے تو کون اپنے دل کے اندر اس کا خیال جمائے گا؟ مثال کے طور پر گاؤں کے کسی آدمی کا خیال میرے دماغ میں آ گیا نماز پڑھتے ہوئے، تو اب کہ میں اس کی صفات پر وہ ایسے اخلاق کا ہے، ایسے کردار کا ہے، یوں ہے فلاں ہے، ایسا لائق تعریف آدمی، کون جمائے گا؟ ارے دنیا کے انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے انسانوں کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں. دنیا کے انسان کہاں لائق تعریف ہے؟ ہر آدمی گنہگار ہے. لائق تعریف تو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کی ہستیاں ہیں. تو اس لیے دنیا کے اگر کسی انسان کا خیال دماغ میں آئے گا تو وہ آٹومیٹکلی ہی جمے گا نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال آ جائے گا تو وہ اس کے جمنے کے دماغ میں اس کے جمنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے جب دنیا کے آدمی کا خیال جمے گا نہیں، آ سکتا ہے لیکن جمے گا نہیں، تو جب وہ جمے گا نہیں تو اس کے خالی خیال آنے سے نماز ٹوٹے گی نہیں. اللہ کے نبی کا خیال دماغ میں آ سکتا ہے اور جم بھی سکتا ہے، لہٰذا اگر خیال آیا اور دماغ میں جم گیا تو ظاہر نماز ٹوٹ جائے گی. بس اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز کی حالت میں دل کے اندر آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی نماز کے اندر خیال آیا اور جما لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر کسی اور کا خیال دل کے اندر آیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیال دل میں جم نہیں سکتا، وہ خیال دل میں جمع ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ انسانوں کی عظمت کو آپ کس طرح سوچیں گے، کس طرح ڈیفائن کریں گے. تو یہ مطلب ہے. امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا.